کوئی بھی کام کرے تو اللہ سے ہم ڈرتے رہیں، چاہے وہ پہاڑ کی چوٹی پر ہی کیوں نہ ہو، یا سمندر کی گہرائی میں کیوں نہ ہو، یا رات کی تاریکی میں کیوں نہ ہو، ہم ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ جس کے دل میں اللہ کا تقوی پیدا ہو جائیں وہ بہت محترم انسان ہے، وہ بہت ہی عزت والا اور معزز آدمی ہے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں۔ تم میں سب سے زیادہ جس کے دل میں تقوی ہے وہی آدمی اللہ کے نظر میں سب سے زیادہ معزز اور محترم آدمی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہر قسم کی تعریف توصیف اللہ کے لیے ہے جو آسمان و زمین اور ہم تمام لوگوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ کی سلامتیں اور رحمتیں نازل ہو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اور سارے نیک لوگوں پر۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج تراویح میں دوسرا پارہ اور تیسرے پارے کا کچھ حصہ پڑھا گیا ہے اور یہ سورہ بقرہ میں سے ہے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے اور اسی سورت میں قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت بھی ہے، اور اسی سورت میں سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی وہ آیت بھی اسی میں ہے، اور وہ آیت ہے جو امام صاحب تلاوت کر رہے تھے، آپ سنے ہوں گے آخر میں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں تم اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ آخری آیت جو نازل ہوئی وہ یہی آیت ہے۔ اب میں آج کے درس کے لیے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ ہے مشہور و معروف آیت یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ اس سے پہلے اگلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، بالکل اسی طرح تم پر بھی یہ روزہ فرض کیا گیا ہے۔ لعلکم تتقون، اس روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، نیک بن جاؤ، یہی مقصد ہے روزے کا۔ محترم حضرات، اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ روزہ ایک نئی عبادت نہیں ہے، روزہ ایک نئی عبادت نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو قومیں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، ان لوگوں میں بھی یہ روزے کا طریقہ رہا۔ ممکن ہے کہ احکام مختلف رہے ہوں گے لیکن یہ روزے کی عبادت ہر قوم میں رہی ہے، اور اس روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکے اور پیاسے دیکھنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں تقوی کی کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے اس روزے کے ذریعے سے، یہی روزے کا مقصد ہے۔ ہم دیکھتے ہیں تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے بچنا، اسی کو ہم تقوی کہتے ہیں، اسی کو ہم تقوی کہتے ہیں۔ ہمارے دل میں یہ احساس ہونا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ سے مخفی نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، قیامت کے دن ہمیں اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ یہ جو احساس ہے، یہ جو ڈر ہے، اسی کو ہم تقوی کہتے ہیں۔ تو یہی مقصد ہے روزے کا۔ ہم دیکھتے ہیں چہار دیواری کے اندر رہتے ہیں،
گھروں میں رہتے ہیں اور آنکھوں کے سامنے کھانے اور پینے کی لذیذ اشیاء موجود ہیں، کھانا چاہے تو کھا سکتے ہیں، کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں، لیکن پھر بھی دل میں یہ ڈر ہوتا ہے، یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کہیں ہمارا روزہ نہ ٹوٹ جائے تو ہم نہیں کھاتے ہیں۔ یہی تقویٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ زندگی بھر یہ تقویٰ ہمارے دلوں میں باقی رہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر روزہ فرض کیا ہے۔ چاہے ہم پہاڑ کی چوٹی پر ہوں یا سمندر کی گہرائی میں ہوں، ہم اللہ سے ڈرتے رہیں۔ کوئی بھی کام کرے تو اللہ سے ہم ڈرتے رہیں، چاہے وہ پہاڑ کی چوٹی پر ہی کیوں نہ ہو یا سمندر کی گہرائی میں کیوں نہ ہو یا رات کی تاریکی میں کیوں نہ ہو، ہم ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو فرض کیا ہے۔ محترم بھائیوں، جس کے دل میں اللہ کا تقویٰ پیدا ہو جائیں وہ بہت محترم انسان ہے، وہ بہت ہی عزت والا اور معزز آدمی ہے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و دولت ہے وہ معاشرے کا معزز آدمی ہم سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں جو کسی بلند منصب، عہدہ، پوزیشن، پوسٹ پر جو آدمی ہوتا ہے ہم اس کو معزز اور محترم سمجھتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں متقی جو ہے، جس کے دل میں تقویٰ ہے، وہی آدمی اللہ کے نظر میں سب سے پسندیدہ، سب سے چہیتا اور سب سے معزز آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم لوگوں میں سب سے زیادہ معزز اور محترم آدمی، تم میں سب سے زیادہ جس کے دل میں تقویٰ ہے وہی آدمی اللہ کے نظر میں سب سے زیادہ معزز اور محترم آدمی ہے۔ یہی نہیں، جس کے دل میں تقویٰ پیدا ہو جائیں اس کے لیے بہت ساری بشارتیں ہیں، بہت ساری خوشخبریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ متقین پر ہی رحم کرتا ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے ڈرو شاید کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ یہی نہیں بلکہ متقی آدمی اگر کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں اگر مبتلا ہو جائیں تو اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کرتا ہے، چاہے وہ اقتصادی معاشی مسئلہ ہو، روزی کا مسئلہ ہو، خاندانی مسئلہ ہو، جو بھی پریشانی ہو اس پریشانی سے نکلنے کا ایک حل، ایک سلوشن، ایک راستہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اور ایسے غیبی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا کرتا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے، وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ سب خوشخبریاں ہیں متقین کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم سب کوشش کریں کہ روزے کی حالت میں ہمارے دلوں میں جو تقویٰ پیدا ہوتا ہے، یہ تقویٰ روزے کے ساتھ ہی خاص نہ ہونا چاہیے، بلکہ یہ تقویٰ ہمیشہ ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اگر یہ تقویٰ ہمارے دلوں میں ہو تو ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ محترم حضرات، جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ روزے کا مقصد تقویٰ ہے، وہیں اہل علم اس روزے کی بعض حکمت بھی بیان کرتے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو ہم پر فرض کیا ہے، تقوی کے علاوہ اور کیا مقاصد ہیں۔ تو اس میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے غریبوں کے ساتھ ہمدردی، غم خواری۔ محترم حضرات، آج کی ایک سروے رپورٹ کے مطابق فی یوم، ہر دن 25,000 لوگ بھوکے مر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، کھانے کے لیے کوئی اناج نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، بھوکے مر رہے ہیں 25,000 لوگ فی یوم، ہر ایک دن میں۔ تو اس کا درد محسوس کرنا چاہیے۔ آدمی کچھ چیزیں ہیں جو زبان سے بیان کرتا ہے، لیکن کچھ چیزوں کو جو ہے محسوس کرنا چاہیے۔ ایک صاحب حیثیت، ایک مالدار آدمی، جب ہم اس کو زبان سے بیان کرتے ہیں تو وہ نہیں سمجھتا ہے، لیکن جب وہ خود درد محسوس کرے تو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم صرف رمضان کے مہینے میں فقر و فاقہ یا بھوک کا ایک مزہ ہم دیکھتے ہیں، بھوک کی شدت ہم محسوس کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ہمیشہ رمضان کی کیفیت ہوتی ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔
تو یہ غم خواری ہمدردی کا بھی ایک سبق ہمیں حاصل کرنا ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے روزے ہم پر فرض کیے ہیں۔ اور اسی طرح اگرچہ کہ یہ بھی ایک حکمت ہو سکتی ہے لیکن ہم اس کے لیے روزہ نہیں رکھتے ہیں، طبی بھی بہت سارے فوائد ہیں، میڈیکل بینیفٹس جیسے کہتے ہیں، بہت سارے طبی فوائد بھی ہیں۔ ابھی قریب میں ایک ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی، بنگلور کے ڈاکٹرز ہیں، گیسٹرولوجسٹ ہیں، بہت ماہر ڈاکٹر ہیں، اور ان کا ایک ویڈیو بھی آیا تھا تو اس میں بتاتے ہیں کہ روزہ بہت سارے مسائل کا حل ہے، بہت سارے بیماریوں کے لیے ایک شفا ہے، اوبیسٹی، گیس پرابلم، ڈائبٹکس، بتاتے ہیں کہ کئی بیماریوں کا ایک اس میں حل بھی موجود ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اور بھی جانتا ہے، یہ تو ہماری کم عقل کی وجہ سے ہم اتنے سارے علت اور اسباب ہم معلوم کرنے میں ہمیں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کرنے والا ہے، اور ہمارے پاس بہت کم علم ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم بہت زیادہ ہے، اور بھی بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ محترم حضرات، اب میں چونکہ یہ رمضان کا ابتدائی ہفتہ ہے تو اس لیے اس موقع پر میں رمضان کے کچھ اہم اور ضروری مسائل پر بھی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ تو یہ روزے کن لوگوں پر فرض ہیں؟ دیکھیے، ابھی آج جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، صرف 2 یا 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے روزے سے متعلق بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ روزہ کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، روزہ کن لوگوں پر فرض ہے، روزہ کن لوگوں پر فرض نہیں ہے، اللہ نے صرف 3 آیت کے اندر یہ ساری باتیں بیان کر دی۔ تو بس میں چند باتیں اس مختصر وقت میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، روزہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ روزہ مسلمان ہونا چاہیے، مسلمان ہی پر فرض ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہے، وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، بالغ ہونا چاہیے، میچور ہونا چاہیے، کہ وہ مرد ہو کہ یا عورت، بالغ ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے، عاقل ہونا چاہیے، کہ آدمی سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے۔ اگر کوئی انسان مجنون ہے، پاگل ہے، تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، صحت مند ہونا چاہیے، صحت مند ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو اس پر بھی روزہ فرض نہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ جو ہے مقیم ہونا چاہیے، مسافر نہیں ہونا چاہیے، مقیم ہونا چاہیے، اپنی بستی میں ہو، اپنے ملک میں ہو۔ تو یہ 4 باتیں اگر ہوں تو روزہ فرض ہے۔ اور اسی طرح عورتوں کے لیے ہے کہ وہ حیض کی حالت میں نہ ہو، تو ان حالات میں روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اب کن لوگوں پر روزہ فرض نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، جو شخص بیمار ہے یا سفر کی حالت میں ہے تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روزہ فرض نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارا دین کتنا آسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، بے شک دین آسان ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، تمہارے دین میں اللہ نے کوئی مشکل پیدا ہی نہیں کیا ہے، سارے احکام آسان ہیں۔ تو یہاں اللہ نے سب کے لیے ایک ہی قانون نہیں بنایا، سب کے لیے ایک ہی احکام نہیں ہے۔ جو روزہ رکھ سکتے ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا چاہیے، اور جو بیمار ہیں ان کے لیے روزہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ بیمار آدمی پر روزہ فرض نہیں ہے۔ بیماری کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک بیمار آدمی ایک بیماری وہ قسم کی بیماری ہے جو عارضی ہوتی ہے، وقتی ہوتی ہے، جیسے پیٹ میں درد، سر میں درد، بخار۔ تو اگر ایسا کچھ حالت ہو تو آدمی اس دن روزہ چھوڑ دے، اور عید کے بعد وہ روزہ قضا کرنا چاہیے۔ بیماری کی دوسری قسم یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں وہ ہمیشہ کی بیماری، شفا یابی کی بہت کم امید ہے، تو ایسے لوگوں پر روزہ فرض نہیں ہے، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ روزے کا فدیہ دے دے، روزے کا فدیہ دے دے۔ فدیے کا کیا مطلب ہے؟ ہر دن ایک روزہ کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اسی کو ہم فدیہ کہتے ہیں، فدیۃ الصائم، روزے دار کا فدیہ۔ آج میں نے روزہ نہیں رکھا ہے تو میں آج کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ جو گھر میں کھانا پکاتے ہیں اسی میں ایک آدمی کا کھانا کچھ زیادہ بنا دیں اور ایک مسکین کو کھانا تقسیم کر دیں، تو اس سے بہتر، اس سے انشاءاللہ آپ کا کفارہ اور فدیہ ادا ہو جائے گا۔ یا اگر کوئی اناج دینا چاہتا ہے تو اناج بھی دے سکتے ہیں۔ اناج یہ ہے کہ نصف سا، 1.5 کلو اناج تقسیم کر دے۔ کچھ لوگوں نے کہا 1 کلو بھی، 1.25 کلو بھی ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ 1.5 کلو دے دیں تو یہ کافی ہے انشاءاللہ۔
دوسری بات ہے مسافر اگر کسی وجہ سے رمضان میں سفر کی ضرورت ہوئی اور وہ سفر کرنا چاہتا ہے تو سفر کر سکتا ہے، سفر کی حالت میں روزہ فرض نہیں ہے۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں کہا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَر، جو بیمار ہے یا سفر میں ہے تو ایسے آدمی پر روزہ فرض نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، صحابہ سفر میں کچھ صحابہ روزہ رکھتے تھے اور کچھ صحابہ روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن ایک دوسرے پر کوئی ملامت نہیں کرتے تھے کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں میں روزہ نہیں رکھ، کوئی ایک دوسرے کو برا بلا نہیں کہتا تھا۔ ہر ایک صحابہ جو ہے جسے روزہ رکھنے کی طاقت ہوتی وہ روزہ رکھتے تھے، اور جس کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں وہ روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ حمزہ بن عمرو الاسلمی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہ بہت سفر کرنے والے صحابی تھے۔ انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں سفر میں رہتا ہوں اور میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رخصت ہے، ایک چھوٹ ہے، جو آدمی اس رخصت پر عمل کرے تو الحمدللہ، اگر کوئی اس رخصت پر عمل نہ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جس آدمی کے لیے مشقت ہو، سفر کی حالت میں روزہ رکھنا مشقت کا باعث ہو، تکلیف ہو رہی ہو، تو ایسے آدمی کے لیے چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے، تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک آدمی کو گھیر لیے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں گھیر لیے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا یہ آدمی روزہ رکھا ہے اور سفر کی حالت میں ہے اور کچھ بے ہوشی ہو چکی ہے یا کمزوری لاحق ہو گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، سفر کی حالت میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی اور ثواب کا کام نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کے لیے سفر کی حالت میں روزہ رکھنا تکلیف اور مشقت کا باعث ہو تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھیں، چاہے وہ کوئی بھی وقت ہو تو روزہ چھوڑ دینا چاہیے۔ فتح مکہ کا موقع تھا اسی رمضان کا مہینہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھے ہوئے تھے اور صحابہ بھی روزہ رکھے ہوئے تھے، مکے کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ تو اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، سخت گرمی کی حالت میں روزہ رکھ رہے ہیں اور لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالے میں پانی مانگا۔ جب وہ پیالہ میں پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا تو آپ نے اس پیالے کو بلند کیا تاکہ سارے لوگ دیکھیں، پھر اس کے بعد آپ نے اس پیالے سے پانی آپ نے پی لیا۔ مطلب یہ تھا کہ سارے لوگ روزہ چھوڑ دیں، لیکن بعد میں اللہ کے رسول کو یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابہ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آپ کے روزہ چھوڑنے کے باوجود بھی انہوں نے روزہ مکمل کیا، یہ جان کر کہ ابھی شام کا وقت ہو چکا ہے اور کچھ دیر ہم برداشت کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا روزہ مکمل ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول بہت ناراض ہوئے، آپ نے کہا اولئک العصاۃ اولئک هم العصاۃ، وہی لوگ نافرمان ہیں، وہی لوگ نافرمان ہیں۔ جب نبی نے روزہ چھوڑ دیا تو تمہارا کیا مجال کہ تم اپنا روزہ مکمل کرو؟ کیا تم نبی سے بڑھ کر متقی اور تقوی والے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی وقت اگر کچھ بیمار ہو جائیں آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 12 بجے کے بعد روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، 2 بجے کے بعد روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب کبھی بھی آپ کی صحت خراب ہو جائیں، اچانک گر گئے، اچانک کچھ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، چاہے دن کا کوئی بھی وقت ہو، اور اگر آپ کو ڈاکٹر مشورہ دے رہا ہے کہ روزہ چھوڑ دو تو چھوڑ دے سکتے ہیں، اور اس میں اصرار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چند بعض اہم مسائل تھے جس کی تعلق سے میں باتیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی طرح روزہ جن لوگوں پر فرض نہیں ہے انہی لوگوں میں سے ایک لوگ یہ بھی ہیں عمر رسیدہ آدمی، جو آدمی عمر کے اس مرحلے کو پہنچ گیا ہے وہ ابھی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، بہت بوڑھا ہو گیا ہے یا عورت بہت بوڑھی ہو گئی ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے۔ تو ایسے آدمی کے لیے بھی چاہیے کہ وہ ہر ایک روزہ کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کے خادم بھی ہیں۔ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت لمبی عمر عطا کیا، اور جب وہ لمبی عمر عطا کیا اور بڑھاپے کی حالت کو پہنچ گئے تو ان کے تعلق سے آتا ہے
اطعم عن کل یوم مسکینا، ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلاتے تھے. تو اس طرح وہ مسکین کو کھانا کھلا دیں یا 30 دن کا حساب کر کے کچھ اناج کا انتظام کر دیں تو انشاءاللہ یہ روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا اور ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ روزے کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کا خیال کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیے روزے کے آداب یہ روزے کی اصل ہے، روح ہے. بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن روزے کے جو آداب ہیں ان آداب کا خیال نہیں کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ روزے کے ثواب سے محروم ہوتے ہیں. انہی روزے دار کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس لهم الا العطش، کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کے حق میں سوائے پیاسے اور بھوکے رہنے کے علاوہ کچھ بھی ان کو حاصل نہیں ہوتا ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ روزے کے آداب کا خیال نہیں کرتے ہیں. تو مختصر طور پر بس 2-3 منٹ میں وقت لوں گا تو روزے کے کیا آداب ہیں میں بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روزے رکھتے ہوئے اخلاص ہونا چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں، نام کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، یا کوئی دنیاوی فائدے کے لیے روزے نہ رکھے. آج ایک مشہور یہ ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بولتے ہیں کہ وہ روزہ رکھتے ہیں تاکہ اپنے صحت کے لیے یا کچھ طبی فوائد حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں. ایسے نیت سے نہیں، ہاں وہ بھی فائدہ اگر ہے تو ایک ثانوی فائدہ ہے، دوسرا فائدہ ہے، لیکن اصل جو ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم روزہ رکھنا چاہیے. خالص نیت کے ساتھ روزہ رکھیں. اللہ کے رسول نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو شخص رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے ایمان کی حالت میں، اجر و ثواب کی نیت سے. تو مطلب یہ کہ جو شخص روزہ رکھیں کسی دنیاوی فائدے کے لحاظ سے، دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے، تو وہ رمضان کے اس روزے کے ثواب سے محروم رہے گا. تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے رمضان کے روزے کے لیے نیت بہت ضروری ہے، نیت کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یبیت الصیام فلا صیام لہ، جو شخص رات میں روزے کی نیت نہیں کرتا ہے تو اس کا کوئی روزہ نہیں. تو مطلب کیا ہے؟ رات میں ہمارے دل میں روزے رکھنے کا ارادہ ہونا چاہیے. روزے کی نیت کے کوئی الفاظ نہیں ہے، کوئی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور قرآن مجید میں بھی ایسی کوئی نیت ثابت نہیں ہے، بس دل میں ارادہ ہونا چاہیے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ بہت بڑے اسکالر، بہت بڑے عالم دین، ان کا لقب ہی ہے شیخ الاسلام. تو وہ کہتے ہیں من خطر بقلبہ انہ صائم غدا فقد نوى، وہ کہتے ہیں کہ جس آدمی کے دل میں یہ بات ہو کہ وہ کل روزہ رکھنے والا ہے تو اس کی نیت ہو گئی، اب مزید کچھ زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح روزے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ دیکھیے صرف زبان روزہ نہیں رکھتا ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، ہمارے اعضاء و جوارح کے بھی روزے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم زبان سے کھانے اور پینے سے رکتے ہیں اسی طرح ہم ہاتھ سے، کان سے اور آنکھوں سے بھی ہر قسم کے گناہوں سے بچنا چاہیے. زبان سے کوئی بیہودہ بات، غلط بات، جھوٹ بات، غیبت، چغلخوری، ان تمام باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے. کہ جو شخص روزہ بھی رکھ رہا ہے، کان سے، آنکھ سے گناہ بھی کر رہا ہے تو ایسا روزہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه، جو شخص جھوٹ بات کہنا نہیں چھوڑا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں. اور تیسری بات اور روزے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ روزے دار کو چاہیے کہ ان بیہودہ باتوں کو چھوڑ کر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. جس قدر ہو سکے روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے. ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ مجھے نصیحت کیجئے، مجھے نصیحت کیجئے اور مختصر نصیحت کیجئے، زیادہ تفصیل اور زیادہ مطول مجھے نہیں چاہیے، مختصر نصیحت کیجئے تاکہ میں یاد رکھ سکوں اور اس پر عمل کر سکوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، ہمیشہ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کی یاد میں تر ہونی چاہیے، یعنی ہمیشہ تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو. یہی میری نصیحت آپ کے لیے ہے. تو روزے دار، وہ روزے دار جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ذکر میں رہتے ہیں، تو ان کا روزہ بہت ہی اجر والا روزہ ہے.
اس کے مقابلے میں وہ شخص جو روزہ رکھا ہے اور دن بھر سوتے رہتا ہے، تو اس آدمی کے روزے سے یہ روزے دار اس کا ثواب ہی کچھ اور ہے، وہ اجر و ثواب کے لحاظ سے اس سے بڑھ کر اس کو انشاءاللہ اجر و ثواب ملنے والا ہے، تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح روزے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے، سحری کھانا چاہیے، سحری کھانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تسحروا فإن فی السحور برکہ، لوگوں سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا السحور غداء مبارک، کہ سحری کا جو کھانا ہے وہ مبارک کھانا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمانوں کے روزے میں بھی یہود و نصارہ کے روزے میں فرق کرنے والی چیز یہی سحری کا کھانا ہے، کہ وہ لوگ سحری نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ سحری کرتے ہیں، تو یہی فرق کرنے والی چیز ہے۔ اور اسی طرح سحری جو ہے رات کے آخری حصے میں کرنے چاہیے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کیا، میں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے ساتھ سحری کیا، تو کہتے ہیں اللہ کے رسول رات کے آخری حصے میں سحری کے، اور جیسے ہی آپ سحری سے فارغ ہوئے تو فوراً نماز کے لیے آپ نکل گئے۔ تو پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری سے فارغ ہونے کے بعد نماز کے درمیان کتنا وقت تھا، کتنا وہ گیپ تھا، کتنا وہ فاصلہ وقت تھا؟ تو انہوں نے کہا 50 آیت پڑھنے کے برابر وقت تھا۔ بس جیسے ہی سحری ختم تو فوراً نماز کے لیے تشریف لے گئے، تو اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ آخری یہ ہے کہ افطار، دیکھیں افطار کا بھی ہمیں اہتمام کرنا، افطار کا تو ہم اہتمام کرتے ہیں، لیکن افطار میں جلدی کرنی چاہیے۔ جیسے ہی سورج غروب ہو جائیں اور رات شروع ہو جائیں تو ہمیں افطار کرنا چاہیے، احتیاط کے نام پر دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ احتیاط کے نام پر دیر کرنا درست نہیں ہے۔ جیسے آپ کو یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا ہے تو ہمیں افطار کر لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افطار تازہ کھجور سے افطار کرتے تھے یا خشک کھجور سے افطار کرتے تھے، اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے آپ افطار کرتے تھے۔ تو اس طرح ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ آپ کو افطار کے لیے بلاتے تھے، دعوت دیتے تھے، تو آپ ان کی دعوت پر حاضر ہوتے تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے آپ کو افطار کی دعوت دی تو آپ ان کے گھر پہنچ گئے۔ افطار کرنے کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھی افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، روزے داروں نے تمہارے پاس روزے دار تمہارے پاس افطار کریں اور نیک لوگ تمہارے گھر میں کھانا کھائیں اور فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعا کریں، یہ دعا آپ نے پڑھی۔ تو یہ اس طرح روزے کے کچھ مختصر آداب ہیں جن کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ یہ عبادت کی روح ہے۔ جو شخص روزہ تو رکھتا ہے مگر اس کے آداب اور احکام کا اگر خیال نہیں کریں تو پھر روزے کے ثواب سے محروم ہوگا۔ اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں لیکن وقت کی کمی ہے، تو ان ساری آیتوں پر ہمیں کچھ گفتگو کرنا بہت ہی ناممکن ہے، لیکن پھر بھی ایک آیت ایسی ہے جو بہت اہم آیت ہے۔ دیکھیے آج اللہ تعالیٰ کہتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ اللہ کہتا ہے تم دنیا میں اگر رہنا چاہتے ہو تو یہ ایک اصول کو مان کر چلنا پڑے گا۔ وہ اصول یہ ہے کہ تم کچھ چیزوں کو ناپسند کرو گے لیکن حقیقت میں وہی چیز تمہارے لیے بہتر ہوگی، اور کچھ چیزیں ایسے ہوگی جس کو تم پسند کرو گے لیکن حقیقت میں وہی چیز تمہارے لیے اچھی چیز نہیں ہوگی، تمہارے لیے وہ بری ہوگی۔ یہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ دیکھیے بہت ہی اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ اللہ کہتا ہے تم کچھ چیزوں کو ناپسند کرو گے لیکن وہ حقیقت میں تمہارے لیے بہتر، اور کچھ چیزوں کو تم پسند کرو گے لیکن حقیقت میں وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ یہ اللہ کا اصول ہے، اس کو مان کر ہمیں چلنا چاہیے۔ زندگی میں سے بہت سارے مراحل آتے ہیں، آدمی تجارت کرتا ہے، نفع کمانے کے لیے نقصان ہو جاتا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ شاید یہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ آدمی یہ چاہتا ہے کہ بچی ہوگی، لڑکا ہوگا، لیکن دیکھتا ہے کہ اس کے توقع کے خلاف کوئی ہوا ہے۔
اس طرح نوکری کے لیے جاتے ہیں، انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، تو ایسے موقع پر معلوم ہوتا ہے کہ سلیکٹ نہیں ہوئے، یہ نہیں ہوا، تو ہم افسوس کرتے ہیں، اور کبھی کبھی لوگ جو ہے خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ آیت اگر ہمیں یاد ہے تو ہم دنیا میں بہت ہی سکون کی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں فیصلہ کریں وہی ہمارے لیے بہتر ہے، ہم جسے بہتر سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ کل جو ہے ایک اور آیت بھی ہے دعا کے تعلق سے، اس آیت کے بارے میں انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ آج وقت بھی ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے اور روزوں کے جو آداب ہیں، احکام ہیں، ان تمام احکام اور آداب کا خیال کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بس 2 اعلان ہیں، دونوں اعلان ہمارے جو اسلامی ماں اور بہنیں ہیں ان کے لیے ہیں۔ سب سے پہلا اعلان یہ ہے کہ جن بہنوں کے لیے جو آٹو کا انتظام ہے، آٹو مسجد تک پہنچنے کے بعد ہی وہ مسجد سے نکل کر روڈ کی طرف جائیں۔ خواہ آٹو نہ ہو یا سواری نہ ہو تو ایسے موقع پر مسجد ہی میں تشریف رکھیں اور باہر جا کر بھیڑ لگانے کی کوشش نہ کریں۔ مسجد کے ذمہ داروں کو یہ بہت ہی تکلیف ہوتی ہے کہ عورتیں روڈ اور سڑک پر کھڑے ہو جاتے ہیں جبکہ ان کا کوئی آٹو نہیں ہے، ان کی کوئی سواری نہیں ہے، تو یہ بہتر بھی نہیں ہے، رات کا وقت ہے۔ تو اس لیے جن بہنوں کے لیے آٹو ابھی تک نہیں پہنچا ہے، وقت پر نہیں پہنچا ہے، وہ سڑک پر انتظار نہ کریں بلکہ مسجد میں بیٹھ کر اپنی گاڑی کا انتظار کریں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ جو بھی بہنیں اب تک ہمارے واٹس ایپ گروپ میں جوائن نہیں کیے ہیں وہ QR لگائے، وہاں اوپر لیڈیز سیکشن میں لگائے ہیں، تو اس کو اسکین کر کے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو جائیں۔ بس یہ 2 اعلان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے اور ہمارے غلطیوں کو اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، اور ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی ہمیں نصیب کریں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔